آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، آئے جوانوں، آئے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، اور بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی، اور اس کا پرسنل جو حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی، اگر یہ طاقت ہے تمہارے پاس تو شادی کر لو۔ دیکھیے نکاح میں کیا چیز بتائی جا رہی، یہ طاقت ہونی چاہیے، بس کھلانے کی، پلانے کی، بیمار ہو جائے تو علاج کی، کپڑا دینے کی، اور اس کا جو پرسنل حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی۔ یہ نہیں کہا اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے زیورات ہوں، اتنے کپڑے ہوں تب جا کر نکاح ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ بتائی۔ الباعت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، کتنی؟ کھلانا، پلانا، بیمار ہو تو علاج کرانا، اور کپڑا دینا، اور اس کا پرسنل حق۔ اگر یہ تم ادا کر سکتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد نکاح کا فائدہ بتا دیا، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اغض للبصر، شادی سے انسان کی نگاہیں، نکاح کرنے والے کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ شادیاں کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کتنا صاف ستھرا اور مہذب جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے اندر جو لڑکیاں، جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کی طرف وہ تاک جھانک نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں، دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے والے کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ غلط جگہ پر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے۔ شادی کے بعد یہ پاکیزہ رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے نکاح پر کتنا ابھارا ہے۔ ابھی آئیں گی باتیں آگے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے، اور نکاح میں کتنی سادگی ہونی چاہیے، اور نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہیں۔ اور ہمارے سماج میں 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں تقریریں کرتے ہوئے، اور پورے بہار میں یہی وہ جگہ ہے جہاں جرجیت صاحب کی سب سے پہلی تقریر پورے بہار میں کہیں ہوئی تھی تو یہی ہوئی تھی تیتواری میں، جب مولانا توحید صاحب نے ہم کو یہاں بلایا تھا، وہ وقت بھی تھا۔ سوچئے کہ اس دور سے لے کر اب تک کتنا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پوچھا جائے تو اتنے سالوں کے عرصے میں ہمارے درمیان چینجنگ کیا آئی ہے، ہمارے درمیان تبدیلی کیا آئی ہے؟ نہ جہیز میں کمی آئی، نہ شادیوں میں سادگی آئی، بلکہ اس زمانے کے حساب سے جہیز لیا اور دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اس جہیز میں اضافہ اور ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں سائیکل کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، یعنی بڑھا ہے، گھٹا نہیں ہے۔ ہمارے ہر سماج اور سوسائٹی میں اس بات پر غور ہونا چاہیے۔ کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر، اور کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر؟ آئیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، اور دوسری حدیث لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها
وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ عام طور پر لڑکیوں کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ، کیا ملے گا؟ اور سب سے پہلے مال کا ہی ذکر ہوا، کیونکہ آج سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، ملے گا کیا؟ اور ایک مثال دیتا ہوں میں، اکثر تھوڑی سخت ہے لیکن دینا پڑتا ہے۔ جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ لڑکے کے ماں باپ کی نظر لڑکی کے باپ کے مال پر ہوتی ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ موت کی طرف جاتا ہے، لالچ بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ یحرم ابن آدم یشب منہ اثنتان، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، اس کی عمر بڑھ جائے یہ اس کو لالچ بڑھتا رہتا ہے، اور 2-4 سال جی لوں، الحرص علی المال، مال آ جائے میرے پاس، یہ بھی اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز بتائی ہے۔ لڑکیوں کے اندر عام طور پر لڑکی والے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز بتائی لمالہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ہمیں کیا مل جائے گا؟ جیسے کتے کی نظر ہڈی پر لگی ہوئی۔ وَلِحَسْبِهَا، دوسری چیز حسب و نسب دیکھی جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ دوسری چیز حسب و نسب، میں خان ہوں، لڑکی بھی خان ہے کہ نہیں؟ میں اعلی خاندان کا ہوں، لڑکی بھی اعلی خاندان کی ہے یا نہیں؟ میرا اسٹیٹس یہ ہے، لڑکی بھی اس اسٹیٹس کی ہے کہ نہیں؟ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، لڑکی بھی اتنی پڑھی لکھی ہے یا نہیں؟ میرا گھر 5 منزل ہے، لڑکی کا گھر بھی اتنا ہے کہ نہیں؟ حسب و نسب۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، اپنے پیروں سے کچل ڈالا۔ اب زمانے جاہلیت کی کوئی بھی چیز اب رائج نہیں کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی۔ ہے تو وہ گندی، ہے تو وہ بری چیز، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی۔ 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، میں نے ان کو اپنے پیروں سے روند تو ڈالا لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی، یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے روند دی ہیں۔ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ، یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی، ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت۔ ان میں پہلی چیز حسب و نسب، حسب، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترک ہوں، میں انصاری ہوں، میں تیلی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اونچی قوم کا ہوں، میں اونچی کاسٹ کا ہوں، یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی، میری امت نہیں چھوڑے گی، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
الا بالتقوی، اللہ کے ہاں صرف تقوی دیکھا جائے گا، قوم نہیں، نسب نہیں، حسب نہیں۔ اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب کے اندر تانا دینا۔ اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ارے نہیں نہیں، ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے، ارے وہ تو میاں برادری کا ہے، ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے، ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے برے خاندان میں۔ وہ نسب میں تانا دے گا، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی، یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے اس کا مطلب بارش ہوگی، ستاروں سے بارش حاصل کرے گی۔ یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی۔ اور چوتھی چیز وَالنَّيَاحَةُ، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا، رونا، یہ میری امت نہیں چھوڑے گی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں، اوڑھنی ادھر گئی، کپڑا ادھر گیا، سر سینہ پیٹ رہی ہیں، قریبان چاک کر بیٹا چلا گیا، یہ کھلونے سے کون کھیلے گا، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، قریبان چاک کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں۔ وَالنَّيَاحَةُ، میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی، جبکہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ چار چیزیں نہیں چھوڑے گی۔ تو والحسب، چار چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ لڑکی کے اندر۔ لمالہا، پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ مال۔ دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ حسب و نسب۔ ولحسبہا، حسب و نسب۔ اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ ولجمالہا، خوبصورتی، خوبصورت کتنی ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، وَلِدِينِهَا، دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے۔ چار چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او لوگو دینداری کو ترجیح دو، او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو، فوقیت دو، اسی کو درجہ دو۔ یعنی یہ تین چیزیں مت دیکھو، ہاں کسی میں چاروں چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس کو دو؟ یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ہے آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر لمال کیا کہا، مال اور دولت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے تو پھر تین چیزیں مت دیکھو، دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ، اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا، تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے۔
تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے، ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی۔ حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ۔ قاصد آتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں۔ ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے، بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو بلکہ صرف اس لیے کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی